اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم ڈیجیٹل قرآنی قاعدے کا پیج نمبر 38 جہاں پر رموز اوقاف قرآن مجید کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ۔ اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ جو دائرہ ہے، یہ آیت کے آخر پر آپ دیکھتے ہیں جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، جہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت گول تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب گول تا جو ہے تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو دائرہ ہوتا ہے، یہ آخر پر جو آپ دیکھتے ہیں اصل میں گولتا ہے۔ تو پھر کہیں پر آپ دیکھتے ہیں میم چھوٹا سا، یہ علامت وقف لازم ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اگر آپ اٹھو کے درمیان میں رکیں گے نہیں تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے۔ اگر ٹھہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کا امر کا احتمال ہے، اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔ اور یہ جو طا ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامات وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی اور کچھ کہنا چاہیے۔ جائز، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یہ جو ہوتا ہے علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں، یہ جو صاد، لام اور یا ہے، الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ پھر قاف ہے، کہیں پر قاف لکھا ہوتا ہے، قیل علی الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ صاد لام قد یوصل کی علامت ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ قاف اور فا، یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ سین یا سکتہ، سکتہ کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے سکتہ کی آپ کو پریکٹس کرائی ہے ان رموز اوقاف کی۔ واو، قاف، ہا اور تا لمبے سکتہ کی علامت ہے، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑے۔
سکتہ اور وقف میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، واو قاف فا تا جو ہے اس میں اس میں زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ لام، لا کے معنی نہیں کے ہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر، تو عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو، یعنی عبارت کے درمیان جب آئے پھر اعادہ کریں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے اعادہ آپ کو سکھایا ہے، تو یعنی پیچھے سے کوئی ایک دو حرف ملا کر دوبارہ پڑھیں۔ اور کاف کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں رموز اوقاف قرآن مجید کی کچھ جو رموز ہیں وہ آپ نے سیکھ لیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، باقیوں تک بھی پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔